تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ سال اول زبان دوم اردو معیار ادب حصہ نثر سیر پہلے درویش کی داستان مصنف میر امن دہلوی تفہیمس ڈاکٹر سید حامد لیکچرر اردو وہ پرنسپال تلنگانہ میناٹی ریزیڈنشل جونیئر کالج برائے ذکور آرمور ضلع نظام آباد عزیز طلبہ السلام علیکم سیر پہلے درویش کی داستان جسے آج ہم پڑھیں گے حصے نثر سے، لیکن یہاں پر ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم جان لیں نثر کسے کہتے ہیں۔ نثر دراصل پھیلی ہوئی عبارت کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، زبان دراصل جذبات کے اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی بات یا کوئی جذبہ یا ہماری جانب سے اگر ہم کسی سے گویا ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم زبان کا سہارا لیں۔ اس طرح سے یہاں زبان کے متعلق یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ زبان دراصل جذبات کے اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے، اور جہاں تک کسی بھی زبان میں ادبی اظہار کا سوال ہوتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک نثر تو دوسری نظم۔ نثر دراصل ایسی عبارت کو کہتے ہیں جس میں کلام غیر موزوں اور غیر مفقع ہو، یعنی کہ کلام میں قافیہ بندی نہ ہو، مفقع و مسجع عبارتیں نہ ہو۔ نثر جملوں کو ملانے سے وجود میں آتی ہے۔ جملہ دراصل کلمہ کو بھی کہتے ہیں، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو معنی دیتا ہے یا جس سے کوئی معنی نکلتا ہو وہ جملہ کہلاتا ہے، اور ان جملوں کو ملانے سے نثر وجود میں آتی ہے۔ دیگر معنی میں ترتیب سے لکھی ہوئی ایسی عبارت جس سے کوئی مفہوم ادا ہوتا ہو جملہ کہلاتی ہے، اور ان جملوں سے نثر وجود میں آتی ہے۔ نثری اصناف میں چند مشہور و معروف جو اصناف ہیں جن کا یہاں تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں میں، ان میں خصوصیت کے ساتھ داستان ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، مضمون ہے، انشائیہ نگاری ہے، خاکہ نگاری ہے، رپورتاز، یہ تمام چیزیں نثری اصناف میں شمار کی جاتی ہیں یا نثری اصناف کہلاتی ہیں۔ اب آئیے روشنی ڈالتے ہیں داستان، یعنی کہ داستان کیا ہے، داستان کسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ جو سبق ہے سیر پہلے درویش کی، وہ دراصل میر امن کی لکھی ہوئی داستان باغ و بہار اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس داستان میں 4 درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں سے پہلے درویش کا جو قصہ ہے وہ سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ داستان جو ہے وہ لفظ پہلوی زبان سے فارسی میں داخل ہوا، اردو میں سے قصہ کہا گیا تو ہندی میں کہانی، لیکن ادب کی اصطلاح میں داستان ایسی طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں قصہ در قصہ واقعات بیان ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سب سیریلز جو ہوتے ہیں ان میں قصہ در قصہ آہستہ آہستہ سیریلز آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے زمانے قدیم کا جب ہم جائزہ لیں گے تو اس زمانے میں آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو جدید سہولیات ہے، اس سے وہ زمانہ عاری تھا۔ عہد قدیم میں لوگوں کے پاس اس طرح کی جدید سہولیات، جدید ٹیکنیک جیسے کہ کمپیوٹر ہے، جیسے کہ فون ہے، جیسے کہ ٹیلی ویژن ہے، یہ تمام چیزوں سے یہ لوگ نا واقف تھے، اور اس زمانے میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھی، تو لوگ اپنی وقت گزاری کے لیے داستان سنا کرتے تھے۔ داستان جیسے کہ میں نے کہا ایک طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں قصہ در قصہ واقعات آگے بڑھتے چاہتے ہیں، تمام قصوں کا تعلق اصل داستان سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ داستان کے لیے جو اجزاء ترکیبی ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ موضوع ہے، یعنی کہ کس موضوع پر داستان نگار اپنی داستان کو لکھنا چاہ رہا ہے یا پیش کرنا چاہ رہا ہے، وہ موضوع ضروری ہے۔ موضوع کا جب داستان نگار انتخاب کرتا ہے تو اس کے بعد میں وہ پلاٹ پر توجہ دیتا ہے، یعنی کہ کس طرح سے کہانی یا قصہ تیار کیا جائے اس موضوع کو بنیاد بنا کر۔
پھر اس کے بعد میں اس پلاٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کرتا ہے، وہ قصہ در قصہ، یعنی کہ قصے میں سے ایک اور قصے کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں داستان کو دلچسپ بنانے کے لیے مختلف قسم کے مافوق الفطرت عناصر جیسے کہ جن ہے، جیسے کہ بھوت ہے، جیسے کہ جادو ہے، جیسے کہ ٹونا ہے، جیسے کہ دیو ہے، ہاں، مختلف قسم کے عناصر کو وہ اپنی داستان میں شامل کرتا جاتا، یعنی کہ مافوق الفطرت عناصر کی وجہ سے ہی داستانگار اپنی داستان میں حیرت کا سامان پیدا کرتا ہے اور اپنی داستان کو دلچسپ ترین بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک اور جیسے اجزائے ترکیب میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے کردار نگاری۔ داستان میں کردار نگاری بھی خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد داستان نگار اپنی داستان کو کامیابی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اصل مقصد کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور داستان کے آخر میں اپنے اس اصل مقصد کو حاصل کرتا ہے جس پر داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اردو کی ایسی ہی اہم داستانوں میں سبرس، باغ و بہار اور فسانہ عجائب قابل ذکر ہیں۔ جیسے کہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سیر پہلے درویش کی جو داستان ہے اس کے لکھنے والے مصنف میر امن دہلوی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میر امن دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد مغل شہنشاہ ہمایوں کے دور میں مغلیہ سلاطین کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے۔ میر امن کے اصل نام میں بھی اختلافات رہے ہیں، نیز ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اب تک جو معلومات ہیں وہ کم ہی دستیاب ہیں۔ 1761 عیسوی میں جب احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کر دیا، قتل و غارت گری عام ہوئی تو وہ دہلی سے کلکتہ آ گئے۔ اسی دوران ان کی ملاقات فورٹ ولیم کالج کے مشرقی زبانوں کے صدر اور کالج پرنسپل سے ہوئی اور ہندوستانی شعبے میں 40 روپیہ ماہانہ تنخواہ پر منشی کی حیثیت سے تقرر عمل میں آیا۔ 5 سال تک ملازمت کرنے کے بعد 1806 عیسوی میں وہ سگبدوش ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے قصہ چار درویش کو آسان اردو میں باغ و بہار کے نام سے لکھا۔ یہ ان کی اپنی تبازہ تصنیف نہیں تھی بلکہ قصہ چار درویش جس کے لکھنے والے حسین عطا خاں تحسین رضا تھے اور یہ نو طرز مرصع کے نام سے داستان انہوں نے لکھی تھی۔ اسی داستان کو اردو زبان میں میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے نام سے لکھا۔ انہوں نے اس داستان میں دہلی کی تہذیب کے بیان کو اجاگر کرتے ہوئے سادہ نثر میں اسے قلم بند کیا، جس کی وجہ سے آج بھی اسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہے۔ انہوں نے باغ و بہار کے علاوہ ایک اور تصنیف گنج خوبی بھی اپنی یادگار کے طور پر چھوڑی ہے۔ باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصہ موجود ہے، جس میں سے پہلے درویش کا قصہ آپ کے نصاب میں سیر پہلے درویش کی عنوان کے نام سے شامل ہے۔ خلاصہ سبق: میر امن نے داستان باغ و بہار میں قصہ 4 درویش کو پیش کیا۔ اس داستان میں ایک بادشاہ اور 4 درویش زندگی کے مسائل سے پریشان ہو کر رات بسر کرنے کے لیے ایک قبرستان میں آ بیٹھتے ہیں اور اپنی اپنی زندگی کے قصوں کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلا درویش اپنی داستان سناتے ہوئے کہتا ہے: میں ملک یمن کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد ملک التجار خواجہ احمد بہت بڑے سوداگر تھے۔ ان کے پاس بے پناہ دولت تھی اور ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک میں اور دوسری میری بہن، جس کی والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی شادی کر دی تھی اور اب وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بچپن عیش میں گزرا۔ والدین جب قضائے الہی سے فوت ہو گئے تو لوگوں نے سمجھا بجھا کر میرا غم ہلکا کیا اور باپ کی جگہ مجھے ان کی تجارت دیکھنے کی ذمہ داری لگائی۔ جب پہلا درویش اپنی داستان سناتا ہے تو اب تک کی اس کی اس سنائی ہوئی داستان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ امیر ترین والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ازل سے ہی
لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کو فوقیت دی جاتی ہر معاملے میں۔ یہاں پر بھی وہی ہوا، اس کے والدین نے اس کی اچھی پرورش کی، عیش و عشرت کی زندگی اس نے گزاری، بچپن میں خوب دولت، ہر طرح کی اس کی مرادیں، اس کی جیسے خواہشات کو پورا کیا گیا۔ جب یہ دونوں بالغ ہوئے تو بہن کی شادی والدین نے کر دی، اور اب یہ اکیلا رہ گیا تھا، دولت کی فراوانی تھی، لیکن جو ہی اس کے والدین خزائے الہی سے فوت ہو گئے تو رشتہ داروں نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا غم ہلکا کیا اور اسے باپ کی جگہ اپنی تجارت سنبھالنے کی ذمہ داری لگائی۔ جب پہلی مرتبہ اس نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی دولت دیکھی تو اس کا جی للچایا، اس نے دوست اور احباب کو جمع کیا اور عیش و عشرت کی محفلیں سجاتا چلا گیا۔ کاروبار سے اس کی توجہ ہٹ گئی، شراب نوشی، ناچ گانا سب کچھ ہوتا رہا۔ جب نوکر چاکر ان کے پاس کام کرنے والے لوگوں نے مالک کے یہ عیش دیکھے تو جس کو جو سوچا وہ لوٹ لے لگا، اور اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں سے آتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ کچھ سال یوں ہی گزرے اور مال چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، جب خرچ ہونے لگے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قارون جو ہے دنیا کا سب سے متمول اور امیر ترین شخص تھا، اس کا خزانہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بے شمار دولت تھی، لیکن اس لیے مثال یہ دی جاتی ہے کہ خزانہ چاہے قارون کا ہی ہو، جب ہم اسے لٹانے لگیں گے، خرچ کرنے لگیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دولت کا بیجا اسراف نہ کرے، اس کا صرف نہ کرے، دولت کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرے۔ تو خزانہ اس کا لٹنے لگا اور جو سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ یہ عالم ہوا آخر میں کہ فقط ٹوپی اور لنگی ہی بچ گئی، اور اس طرح سے اس کے جو والد تھے ملک التجار جو تھے، ان کی پوری دولت کا اس نے صحیح استعمال نہیں کیا اور بیجا اسراف کیا، دولت پوری ختم ہو گئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس کے جو دوست یار تھے سب جب تک دولت تھی ساتھ تھے، جب دولت ختم ہو گئی تو سب آہستہ آہستہ دور ہو گئے۔ اب راستے میں بھی کہیں ملاقات ہوتی تو منہ چراتے، کھانے کو کچھ نہ تھا، روکھی سوکھی کھا کر گزاری۔ پھر بے غیرتی کا خیال آیا کہ بہن کے پاس جا کر کچھ مدد طلب کی جائے۔ بہن نے جب خط لکھے تھے تب اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مجبوری کے آگے اب اس کے پاس وہی ایک راستہ تھا۔ کسی طرح گرتے پڑتے بہن کے گاؤں پہنچا۔ بہن نے یہ حالت دیکھی تو بلائیں لی، بہت روئی، تل اور کالے ٹیکے کا صدقہ اتارا۔ بہن نے کہا کہ ملنے کی تو خوشی ہے، لیکن آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میری آنکھ میں آنسو آئے۔ بہن نے فوری اچھے لباس کا انتظام کیا، نہانے کا انتظام کیا، بھائی کو رہنے کے لیے پرتکلف مکان دیا، کھانے کے لیے اپنے وقت کے بہترین کھانوں کا انتظام کیا۔ یہاں پر داستان نگار کھانوں کی تفصیلات اور کھانے کے انتظام کو مزید وضاحت کے ساتھ بتاتے ہوئے اس وقت کے شاہی گھرانوں میں جو کچھ پکتا تھا، جو کچھ کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی، سب کا ذکر یہاں کیا، جیسے کہ حلوہ، سوہن، پستہ، مغزی، خشک و تر میوے جات، نان خلیے، کباب وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہر قسم کے کھانوں سے بہن نے بھائی کی خاطر تواضع کی۔ کچھ دن تو بہن بھائی کی خدمت کرتی رہی، پھر وہ اسے سمجھاتی ہے کہ مرد کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں ہے۔ تم یہاں آئے مجھے خوشی ہوئی، لیکن یہاں کے لوگ تمہیں اور مجھے برا کہیں گے کہ ماں باپ کا نام روشن نہ کیا اور بہن کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ بہن بھائی بھی اس بات سے ناراض ہوں گے۔ اس طرح سے وہ اپنے بھائی کو سمجھاتی ہے اور اسے مشورہ دیتی ہے کہ تم سفر کا ارادہ کرو، خدا چاہے تو دن پھر پھریں گے اور حیرانی و مفلسی کے بدلے خوشی حاصل ہوگی۔ بھائی اپنی بہن کی بات سن کر اسے غیرت آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ماں کی جگہ ہو، میری سرپرست ہو، تم جو کہو میں کروں گا۔ بہن نے کہا کہ ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، میں تمہارے لیے کچھ روپیوں کا انتظام کرتی ہوں، تم سامان تجارت خریدو،
ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھ لو اور آپ بھی ساتھ سفر میں رہو اور تجارت کے بعد جو کچھ منافع ملے اسے اپنے پاس رکھو۔ درویش بہن کی جانب سے دی جانے والی امداد کے ذریعے تجارت کا سامان خریدتا ہے اور ایک بڑے سوداگر کے حوالے کرتا ہے اور کاروباری انداز میں لکھ لیتا ہے پکی دستاویز۔ تاجر دریا کی راہ سے روانہ ہوتا ہے اور یہ خشکی کے راستے سے دمشق کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ روانہ ہونے لگا تو اس کی بہن نے اچھا خاصا توشہ کھانے اور پانی کا دیا، سفر کے لیے گھوڑا دیا، بازو پر امام ضامین باندھا اور بولی کہ خدا حافظ، میں تمہیں خدا کی امان میں دیتی ہوں، پیڑ دکھاتے جا رہے ہو اور بہت جلد منہ دکھائیو۔ درویش خیر کی دعا پڑھتا ہوا سفر پر روانہ ہو گیا اور کسی طرح دمشق جا پہنچا۔ اس طرح سے پہلا درویش اپنی داستان سناتا ہے۔ میر امن نے پہلے درویش کی سیر کے اس حصے میں بھائی بہن کی محبت کو پیش کرتے ہوئے اس دور کی تہذیب کو اجاگر کیا کہ کس طرح لوگ اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ دراصل اس قصے کے بیان کا مقصد اس دور کی تہذیب کا بیان تھا جہاں اچھائی ہوتی ہے وہیں برائی بھی ہوتی ہے۔ بچوں، اچھائی کی پہچان انسان کو اس وقت ہوتی ہے جبکہ برائی اس کے سامنے آتی ہے۔ پہلا درویش اس کی زندہ مثال ہے۔ جب اس کے پاس دولت تھی وہ برائی میں مبتلا تھا، برے کام کیا، اس نے محفلیں سجائی، عیش و عشرت کی محفلیں سجاتا گیا، شراب نوشی، ناچ گانا کرتا گیا۔ اس طرح سے اس کی دولت، اس کا کاروبار، سب تمام چیزیں جو اس کی باپ نے کمائی تھی، جائیداد، تمام کی تمام ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ پریشان ہوا اور اس وقت اسے اپنی بہن کا خیال آیا اور وہ اپنی بہن سے مدد طلب کرنے کے لیے گیا۔ حالانکہ جب وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا اس وقت بہن نے اسے خط لکھے، لیکن اس نے خط کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ باوجود اس کے اس کی بہن نے اس بات کو بھلاتے ہوئے جب اس کا بھائی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آتی ہے اور اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے لیے اچھے سے اچھا رہنے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس کی تجارت کے لیے پھر سے امداد بھی فراہم کرتی ہے۔ دراصل اس قصے کے بیان کا مقصد اس دور کی تہذیب کا بیان تھا کہ خوشحال زندگی گزارنے والے لوگ کس طرح گزر بسر کیا کرتے تھے اور پریشانی میں کیسے بے لوث ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ بھائی کی پریشانی میں بہن کی مدد، سامان سفر کی فراہمی اور اس کے کھانے کا انتظام کرنا، پرتکلف مکان دینا، جب وہ اپنے تجارت کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو امام ضامین کا باندھنا اور اللہ پاک کے حوالے کرنے والی بات، یہ تمام باتیں اس دور کی تہذیب کو اجاگر کرتی نظر آتی ہیں۔ سیر پہلے درویش کی داستان کا مرکزی خیال دراصل یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے ایک اخلاقی درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سبق میں میر امن نے 19ویں صدی کے ہندوستان کی وہ تصویر پیش کی ہے جبکہ یہاں خوشحالی عام تھی، لیکن جب عیش و عشرت کی زندگی گزاری جائے تو کیسے مسائل پیش آتے ہیں اور دولت کے بیجا اسراف پر انہوں نے در پردہ تنقید بھی کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے بھائی کی پریشانی میں بہن کی مدد کو ہندوستانی تہذیب کا حصہ بتایا ہے اور اپنی اس داستان کے توسط سے اس تمام واقعات کو انہوں نے ایک لڑی میں پروتے ہوئے تفصیلی طور پر پیش کیا ہے۔ اب اس سبق میں آئیے فرہنگ کے توسط سے ضخیم الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہاجن لفظ ہے جس کا معنی ہے ساہوکار یا سودی کاروبار چلانے والے بیوپاری۔ ملکل تجار تجارت کرنے والوں کا سردار یا دولت مند ترین تاجر کو کہتے ہیں۔ جنس اناج، غلہ، چیز یا شے کو کہتے ہیں۔ بہی کھاتا وہ کتاب یا رجسٹر جس میں حساب درج کیا جائے۔ سودا جنون یا دیوانگی کو کہتے ہیں۔ مغزی پستہ و بادام کے سفید ٹکڑوں کا حلوہ۔ تصدی مصیبت، درد، تکلیف یا عدم توجہ۔ بیرن بھائی جو چھوٹا ہوتا ہے اسے بیرن کہتے ہیں۔ بہن اپنے چھوٹے بھائی سے کہتی اے بیرن، پیٹھ دکھاتے جاتے ہو، جلد منہ دکھائیو۔ یہ جملہ جب آپ سبقات تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے تب آپ کے سامنے یہ لفظ آئے گا۔ ایک بار اپنی نصابی کتاب سے بھی پڑھیے۔ نہال خوش کرنا، گھر سے نہ، بیکار گھر میں پڑا رہنا۔
सास मूसिकी, मूसिकी को सास कहते हैं, या घोड़े की पीठ पर नरम जीन, यानी कि जो बिछाकर बैठने के लिए जो डाला जाता है, जेन कहेंगे उसे, जो ढांचा या कजावा होता है। ये जो लफ्ज है सास, ये जुमले की नौयत के हिसाब से अपने माने देगा। खुद इक्तिसाबी तफहीमी काम सिलसिले के तहत चंद सवालात यहाँ पेश किए जा रहे हैं जो कि सबक से लिए गए हैं, और समझा जाता है कि ये सवालात अहम तरीन सवालात में से होंगे। तो सवाल नंबर 1, गर्ज आदमी का शैतान आदमी है। ये मतन के हवाले से जो सवाल आएगा, आपको ये जुमला दिया जाएगा, गर्ज आदमी का शैतान आदमी है। सबसे पहले आपको जवाब में लिखना होगा कि ये इबारत या जुमला, ये इबारत या जुमला, याद रखें, ये इबारत या जुमला बागो बहार दास्तान के हिस्से सैर पहले दरवेश की से ली गई है, जिसके मुसन्निफ मीर अमन हैं। इस इबारत में मीर अमन ने पहले दरवेश के बिगड़े हाल को बयान किया है, जिसमें वो कहता है कि इसके वालिद ख्वाजा अहमद अपने ज़माने में यमन के बहुत बड़े ताजिर थे। घर में दौलत की रेल पेल थी। इकलौता बेटा होने के सबब इसकी शान व शौकत और नाज़ व नखरों से परवरिश हुई थी। जब वो 14 साल का हुआ तो इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। तमाम रसूमात की अदायगी के बाद दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने इसे अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा और वालिद की जगह कारोबार की देखरेख करने के लिए कहा। बेहिसाब माल व दौलत को देखकर जवानी के जोश में और शैतान के बहकावे में आकर वो ऐश परस्ती में डूब गया। शराब नोशी, रक्स व सुरूरों की महफिलें सजाता चला गया। जब सब दौलत लुट गई, यार दोस्त चले गए, तो इसे एहसास हुआ कि इसने दौलत की नाकदरी की। दौलत देखकर इंसान शैतानी हरकतें करने लगता है। पहले दरवेश ने भी कुछ ऐसा ही किया। पहला दरवेश दौलत के नशे में चूर होकर ऐश परस्ती में डूब गया था, और जब ये दौलत खत्म हो गई तो सब लोग ठोकर मार कर चले गए। तब उसे एहसास हुआ कि दौलत जैसी नेमत की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, ए बेरन तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है। ये इबारत बागो बहार दास्तान के हिस्से सैर पहले दरवेश की से ली गई है, जिसके मुसन्निफ मीर अमन हैं। अपनी इस इबारत में मीर अमन ने पहले दरवेश की बहन की जानिब से भाई को दोबारा अपनी जिंदगी बनाने की तरकीब का बयान दिया है। वो अपने भाई को अपनी जिंदगी अज सरे नौ शुरू करने की तरकीब देती है। माल व दौलत लुट जाने के बाद कंगाल दरवेश जब अपनी बहन की घर को जाता है तो वो उसकी हर तरह से आवभगत करती है। बहुत दिन तक मेहमान नवाजी करने के बाद वो अपने भाई से कहती है कि तू मेरी आंखों की ठंडक है और माँ बाप की निशानी है। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरी बात सुन मेरे भाई कि खुदा ने मर्दों को कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठने के लिए नहीं। जो मर्द कामचोर होकर घर में बैठे पड़े रहते हैं, दुनिया उनको ताना देती है। अगर तुम भी कुछ न करोगे तो लोग तुम्हें भी ताना देंगे कि इतने बड़े ताजिर का बेटा ऐसा नालायक निकला। मैं तुम्हें कुछ दौलत दूंगी, इससे तुम तिजारत का सामान खरीदो और दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। मुसीबत के वक्त बहन अपने भाई के काम आती है और इसकी मदद करते हुए इसे फिर कारोबार जमाने की नसीहत करती है। सवाल नंबर 3, पहले दरवेश को बहन क्या नसीहत करती है। माल व दौलत के लुट जाने के बाद कंगाल दरवेश जब अपनी बहन के घर को जाता है तो बहन उसकी हर तरह से आवभगत करती है और बहुत दिनों तक मेहमान नवाजी करती है। अपनी मेहमान नवाजी करने के बाद वो अपने भाई से कहती है कि अय मेरे भाई, तू मेरी आंखों की ठंडक है और माँ बाप की निशानी है। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तू मेरी बात सुन कि खुदा ने मर्दों को कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठे रहने के लिए नहीं। जो मर्द कामचोर होते हैं और घर में पड़े रहते हैं, दुनिया उनको ताना देती है। अगर तुम भी कुछ न करोगे तो लोग तुम्हें भी ताना देंगे कि इतने बड़े ताजिर का बेटा ऐसा नालायक है। मैं तुम्हें कुछ दौलत दूंगी, इससे तुम तिजारत का सामान खरीदो और दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ।
اس طرح سے نصیحت کے بعد وہ اس کو دوبارہ تجارت جمانے کے لیے مدد کرتی ہے۔ سوال نمبر 4، میر امن کے انداز تحریر یا ان کے بارے میں اپنی معلومات قلم بند کیجیے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی داستانوی کتاب ہے جو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرائسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ یہ داستان اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس داستان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ اردو کی کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی غیر معمولی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دلکش اسلوب بیان اور دل نشین انداز ہے جو اسے اردو زبان میں ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہے، سادہ نثر میں۔ میر امن دہلی کے رہنے والے ہیں اور ان کی زبان دہلی کی زبان ہے۔ میر امن صرف دہلی کی زبان کو ہی مستند سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کو ہزار رعنائیوں کے ساتھ استعمال کیا۔ اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے باغ و بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ زبان میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، الفاظ و محاورات، فقرات و تراکیب میں مختلف النوع تغیرات آ گئے ہیں، اس وقت کی زبان اور آج کی زبان میں بڑا فرق ہے، لیکن باغ و بہار اب بھی اپنی دلچسپی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ میر امن کی سادگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر کسی جگہ بھی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو باغ و بہار ان چند کتابوں میں سے ہیں جن کی زبان اور طرز بیان کے نفس مضمون سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک ایسے اسلوب کی نمائندہ ہے جس کی کوئی تقلید نہ کر سکا، پھر بھی باغ و بہار کے باغ پر ہمیشہ بہار ہی رہی ہے اور رہے گی۔ یوں تو باغ و بہار ایک داستان ہے، اس کی حیثیت اردو کے افسانوی ادب میں ایک سنگ میل کی سی ہے اور اسے زبان و ادب کے ایک شاہکار کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کی ایک مکمل دستاویز ہے۔ باغ و بہار داستان کے حصے سیر پہلے درویش کی سبق کا ابھی ہم جائزہ لے رہے تھے، جسے لکھنے والے میر امن دہلوی ہیں۔ شکریہ۔